اور پھر امام حسین نکلے، امام علی مقام نکلے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ جلوہ پہلے بھی بڑے سونے تھے، پر آج جو رنگ دیکھا وہ کبھی نہیں دیکھا۔ کیا انداز تھا، جدھر جاتے نعرہ لگاتے تو حد ہو جاتی۔ اتنے لوگ امام حسین نے کاٹے، اتنے کاٹے، پھر واپس پلٹ کے آئے اور کہنے لگے زینب ذرا پردے کے پیچھے سے دیکھ تو صحیح میری بہن، ان بزدلوں کو جرت ہی نہیں ہو رہی حسین کے مقابلے میں آنے کی، ایک دوسرے کو دھکا دیتے، تو جا تو جا۔ پھر اکٹھے وار ہوئے۔ یہ کون ہے کٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا، یہ دل یقی حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ پھر چاروں جانب سے تیر برسے تو امام علی مقام چونکہ نماز کا وقت ہو گیا تھا، اترے گھوڑے سے، خون بہ رہا تھا، گرم ترین ریت سے تیمم کیا، سر سجدے میں رکھا، اور جب شمر آپ کی گردن کاٹنے لگا تو کہنے لگے ٹھہر جا ذرا رب سے ایک بات کر لینے دے۔ اور پھر بولے امام حسین، کہنے لگے مالک تو اب بتا کہ حسین سے راضی ہے کہ ناراض ہے، تو بتا۔ تو پھر ایک آواز آئی، یا ایتھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ فرمایا نفس مطمئنہ واپس آ جا، تو اللہ سے راضی ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے۔ امام حسین وہاں شہید ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات کو ہی آئے تھے نا، اور معراج کی رات آپ نے کرم فرمایا تھا نا۔ حضور کی تعریف کہتے کہتے ایک درد بھی کہہ دیا۔ کہنے لگے حضور آپ معراج کی رات ایک دفعہ آئے تھے تو انقلاب آ گیا تھا، زیادہ نہیں، ایک دفعہ اور۔ اب بھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے کہ رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا، ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد اقصی تیرا۔ جن لوگوں کے بغیر وقت نہیں گزرتا تھا پھر لوگ ان کا نام تک سننا پسند نہیں کرتے، کیوں کہ طبیعت کو اتنا سخت کر لیا ہے، نہ یہ معاف کرنے والی ہے، نہ یہ درگزر کرنے والی ہے، نہ یہ غصہ پینے والی ہے، نہ کسی سے پیار کا سبق دیتی ہے۔ اپنے مزاج میں اس چیز کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نا منافقین نے شرارت کر دی، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے تو ایک دن کہنے لگے نہیں، یہ کہتے ہیں جو مرضی پوچھو تو ہم پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارا انہیں پتہ نہیں۔ جب یہ اعتراض کیا نا حضور کے علم پر، آپ سمجھ لیں کہ حضور کے علم پر اعتراض کرنا طریقہ کس کا ہے۔ جب یہ کہا تو اللہ کے رسول نے نا جمعے والا دن تھا، حضور نے فرمایا میرے علم پر اعتراض کرتے ہو؟ 70 بندے نام لے کے حضور نے مسجد نبوی سے نکال دیے۔ حضرت عمر فاروق لیٹ ہو گئے، جمعے میں آ رہے تھے، ان کو جاتے ہوئے دیکھا تو عمر فاروق فرمانے لگے جمعہ ہو گیا ہے۔ عبداللہ بن ابی سلول جو ان کا سربراہ تھا نا وہ کہنے لگا کہ ہاں جی ہو گیا ہے۔ حضرت عمر اندر چلے گئے تو پیچھے سے وہ منافقین اپنے سردار سے کہنے لگے کہ 2 منٹ میں عمر کو پتہ چل جائے گا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے۔ کہنے لگا بڑے پاگل ہو، میں نے تمہاری جان بچائی ہے، نبی پاک نے تو مسجد سے نکالا ہے نا۔ عمر کو پتہ چل جاتا نا منافق ہیں، تو ابو بکر بھی مسجد میں تھے، علی بھی مسجد میں تھے، عثمان بھی مسجد میں تھے، بچانے والا ہی کوئی نہیں تھا۔ عمر نے تلوار لے کے تو دنیا سے نکال دینا تھا۔ جب تم واپس آؤ گے تو میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، تم میری قبر سے گزرو گے۔ اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا۔ تو کسی نے کہا تھا عشق اجرت طلب نہ تھا ورنہ ہم تیرے در پہ نوکری کرتے۔ گاڑی میں عورتوں کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ ہماری تعریف کرو، تو کئی دفعہ بعد مردوں بیچاروں کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تو زبردستی کراتی ہے نا جی۔ تو اس میں گنجائش بھی دی ہے شریعت نے، یہ ہے کہ کبھی بیوی کو راضی کرنے کے لیے خلاف واقعہ بات کرنی پڑے تو کر لینی چاہیے، تو وہ کراتی بھی ہیں۔ 3 موقع پر خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت ہے، جنگ کے موقع پر 2 لوگوں کو صلح کرانے کے لیے اور بیوی کو راضی کرنے کے لیے کر لیں کوئی ایسی بات، بے شک اپنی طبیعت پہ جبر کر کے کر لیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں یہ مسئلہ سمجھایا ہے۔ فرمایا نیکی کا ارادہ کرو، ابھی تم نے کی نہیں، رب تمہیں اجر دے دیتا ہے، اور اگر کر لو تو 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا کے، جتنی نیت اچھی اتنا ثواب اچھا اللہ تمہیں عطا کرتا ہے۔ ہمارے نوجوان سارے تلاش کرتے پھرتے، وہ میری لندن والی پھوپھی مہربان ہو جائے تو میرا کام بن جائے گا،
कभी मेरा अमेरिका वाला मामू मुझे ले जाए तो मैं बच गया। सहारे ढूंढते फिरते हैं, सहारे कमजोर लोग ढूंढते हैं, कमजोर लोग सहारे ढूंढते हैं। इस्लाम तो वो वाला अखलाक सिखाता है कि सहारे ढूंढो ना, बल्कि किसी का सहारा बन जाओ। ये है मेरे तजुर्बे का हासिल, यहाँ कोई बावफा नहीं है। ये है मेरे तजुर्बे का हासिल, यहाँ कोई बावफा नहीं है। शरीक बज़्मे सुखन कई है, मगर कोई हम नवा नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दो भूखे ऐसे हैं जो कभी सैर नहीं होते, उनका पेट नहीं भरता। भूखे भी हैं पर कभी पेट भी। या रसूलल्लाह कौन से? हुजूर ने फरमाया, एक दौलत का भूखा। आप यकीन करें नहीं पेट भरता दौलत के भूखे, कोई नहीं भरता। अल्लाह सह सह नफल नमाज़ां पढ़ियां, जालम नफ्स न मरदा हूँ। बांझ फकीरों किसे नहीं मारिया, ए हुई चोर अंदर दाओ। हुजूर फरमाने लगे, दौलत के भूखे का पेट भरता ही नहीं। और एक हदीस में फरमाया कि इब्ने आदम को 2 सोने की वादियां दी जाएं तो कहता है 2 और चाहिए। हुजूर फरमाते हैं, सिवाय कब्र की मिट्टी के कोई चीज इसका पेट नहीं भर सकती।